اگر اس پر اگلے 1-2 ہفتے قابو نہ پایا جا سکا تو یہ جنگ سپلائی چینز تک جائے گی. نئے سپریم لیڈر کا اعلان انہوں نے کیا. زیادہ زور پکڑ رہی ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ لمبی چلے گی. امریکہ کے اندر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اب ہم اس جنگ سے باہر نکلنا چاہیے. مشترکہ طور پر ایرانی حملوں کی مذمت کی گئی. کیا عرب لیگ نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ آور ہیں کہ آج ایران نے آبنائے ہرمز بند کی ہے؟ خطے کو پورے جنگ کی لپیٹ میں لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ طاقت، سیاست اور عالمی اثر رسوخ کی ایک بڑی لڑائی ہے. میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل. اس تنازع نے خطرناک موڑ اس وقت لیا جب اسرائیلی حملوں میں ایران کے تیل کے ذخائر اور فیول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا. یہ حملہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھا بلکہ ایران کی معیشت اور توانائی کی صلاحیت پر براہ راست ضرب تھا. اس کے جواب میں ایران نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے اہم شہر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی بارش کر دی. سر، یہ کرنٹ پوزیشن جو ہے یہ جنگ کو اس نے انتہائی حد تک بڑھا دیا ہے اور عملی طور پر تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. تو یہ جو دونوں طرف سے حملہ پہلے اسرائیل کی طرف سے ہوا پھر اس کا جواب ایران نے بھرپور دیا، تو یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ حافظ صاحب، جنگ ہمیشہ طاقت، معیشت اور سیاست کی برتری کی لڑائی ہوتی ہے. دنیا میں ہمیشہ بہت کم ایسا ہوا کہ ان سے ہٹ کر کوئی لڑائی ہو. دور حاضر میں جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری طاقت، معیشت اور سیاسی برتری کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. ابھی یہ ایک موڑ آیا ہے، آپ مزید موڑ آتے بھی دیکھیں گے اس میں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ آگے بڑھ کے اگر اس پر اگلے 1-2 ہفتے قابو نہ پایا جا سکا تو یہ جنگ سپلائی چینز تک جائے گی اور عالمی تجارتی رسد جو ہے، مال کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا، وہ بہت بڑی شدت کے ساتھ متاثر ہوگا. آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ آج ایران نے آبنائے ہرمز بند کی ہے تو دنیا میں اتنا بڑا بحران پیدا ہوا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز صرف 20-25% ٹوٹل تجارت اور تیل کی تجارت کا کوئی 30% کے قریب کنٹرول کرتی ہے. لیکن اگر ایران نیٹ سویز پر حملہ کرے، پھر تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر وہاں ہوگا. سے گزرتے ہوئے جہازوں پر اگر یہ حملہ کر دے یا کوئی اور ملک کر دے تو پھر یہ عالمی تجارتی سپلائی چین کدھر جائے گی؟ سر، یہ جو ابھی ریسنٹ اب لہر بھی چلی ہے لیکن اس کے بعد دو اہم چیزیں بھی ہوئی ہیں. ایک تو نئے سپریم لیڈر کا اعلان انہوں نے کیا اور عرب لیگ کا بھی اجلاس ہوا. تو اس سے ظاہر ہے پس پردہ کافی سارے ممالک اس میں کوشش تو کر رہے ہیں کہ یہ امن ہو جائے اور کوئی امریکہ اور ایران کا کوئی معاملہ ایسا بن جائے، مسلط ہو جائے کہ آگے معاملات چلیں اور جنگ سے بچا جائے. تو اس طرف کی جو کوششیں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سید علی خامنائی کے صاحبزادے کو منتخب کیا جائے گا، اور پھر وہی اعلان ہوا ہے کہ سید علی خامنائی کے بیٹے کو منتخب کیا گیا ہے. وہ بڑھاپے اور جوانی کے درمیان میں ہیں، ان میں فہم اور جذباتیت دونوں موجود ہیں، اور وہ کچھ معاملات میں، خاص طور پہ مذہبی معاملات میں سب سے زیادہ جو سخت گیر لوگ ہیں، ہارڈ لائنرز جو ہیں جی، یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ آگے جا کے میرا خیال ہے سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں، یہ پہلے سے بھی سخت موقف اختیار کریں گے. تو ان کی سامنے آنے پہ امریکہ کا کیا رد عمل ہے؟ امریکہ کا رد عمل آئے گا. امریکہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ جی جو بھی اب آئے گا وہ ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات
میں آئے گا امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اور ہمیں اسپیس دے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ اور خامنئی صاحب کے بیٹے کا انتخاب جو ہے وہ کسی طرح ریلیف کا باعث بن سکے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آگے جا کے زیادہ سخت موقف کو سامنے رکھے گا اور ایران اور اسرائیل کے لیے مشکل ہوگی۔ اس سارے معاملے میں اصل میں تو اسرائیل ہی زیادہ پرووک کر رہا ہے کہ بھئی اس خطے کو پورے جنگ کی لپیٹ میں لیا جائے، اور اس کے اقدامات بھی ایسے لگ رہے ہیں، لیکن کیا اسرائیل سروائیو کر سکے گا؟ ایران ابھی تک مؤثر جواب تو دے رہا ہے، حالانکہ دیکھا جائے وسائل کا، طاقت کا اور ٹیکنالوجی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ایران نے ثابت تو کیا ہے سر کہ وہ سٹینڈ کر گیا۔ ابھی جو آخری 3 روز گزرے ہیں جنگ کے، ان میں ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ حملے ہو رہے ہیں لیکن ان کی تعداد میں کمی آئی ہے دونوں طرف سے، دونوں طرف سے۔ لیکن یہ جو کل ہوا ہے اس نے تو زیادہ بڑھا نہیں دیا معاملے کو۔ میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جو کمی ہے یہ جنگ کی شدت میں کمی کا اظہار یا پیش خیمہ نہیں ہے، یہ یہ نئی پیش صاحب ہے، خیمہ ہے ایک لمبی جنگ کا، ایک نئی تیاری کا۔ لمبی جنگ کا، صحیح۔ کہ آپ اپنے وسائل کو تیزی کے ساتھ جنگ میں جھونکنے کی بجائے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں زیادہ اچھے، زیادہ پختہ، زیادہ اہم ٹارگٹ منتخب کر کے ان کے اوپر مناسب وقت پہ کارروائی کریں، اندھا دھند مت کریں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب دونوں طرف یہ چیز جو ہے وہ زیادہ زور پکڑ رہی ہے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ لمبی چلے گی۔ لیکن اسرائیل نے جو آئل ڈپو پہ جیسے حملہ کیا تو اس پہ جو امریکہ کا تھوڑا سا محتاط رد عمل ہے، یا آپ کہہ لیں گے مکمل حمایت نہیں اس کو ملی، تو کیا امریکہ کے اندر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اب ہم اس جنگ سے باہر نکلنا چاہیے؟ ظاہر ہے انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کیا ہے، تو ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے کہ ایک ریئیکشن تو موجود ہے۔ جنگ سے نکلنے والی بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے اگر اس طرح تیل کے ذخائر کے اوپر، تیل کے ڈپوؤں کے اوپر اور تیل کے جو کنویں ہیں ان کے اوپر، یا تیل کے جو ٹینکر سمندروں میں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اگر ان کے اوپر اٹیک کرنے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی تو یہ بہت ہی خطرناک ہوگی، اور یہ کم و بیش آدھی دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دے گی، کیونکہ اگر ٹینکرز کے اوپر حملے ہوں گے، اگر تیل کے ذخائر کے اوپر حملے ہوں گے تو پھر یہ آگے جا کے کافی مشکل درپیش ہونے والی ہے۔ اچھا، آپ کا دوسرا کویسچن تھا عرب لیگ کے جی بالکل۔ اجلاس کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ عرب لیگ کا یہ جو اجلاس ہے یہ آن لائن منعقد ہوا ہے، یہ فزیکلی اجلاس جدہ میں یا قاہرہ میں نہیں ہوا۔ حالات بھی اس طرح کے ہیں۔ حالات کی اس طرح تھے کہ لوگوں نے یہ ایک ڈیجیٹل اجلاس کیا ہے، آن لائن میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ سخت موقف جو ہے وہ سعودی عرب کا سامنے آیا ہے۔ اچھا، حالانکہ یو اے پہ توقع کی جا رہی تھی۔ نہیں، یو اے ای نے محتاط رد عمل دیا ہے، ٹھیک۔ اس میں ان کی گفتگو اور ان کے مطالبات نپے تلے تھے، لیکن سعودی عرب بہت سخت موقف کے ساتھ سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری سرزمین کے اوپر جو حملہ ہے یہ کسی طرح بھی ناقابل برداشت ہے اور ان کی اس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ تو مجموعی اعلامیہ کیا ان کا آیا ابھی سامنے؟ آپ دیکھیں، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب، کویت، قطر، اردن، مصر اور عمان یہ ممالک ہیں جنہوں نے یہ اجلاس بلایا۔ انہوں نے درخواست کی کہ عرب لیگ کا اجلاس ہونا چاہیے۔ اب جو چیزیں سامنے آئیں ڈسکشن کے بعد، ان میں ایک تو یہ کہ مشترکہ طور پر ایرانی حملوں کی مذمت کی گئی، اسے سنگین اسٹریٹجک غلطی قرار دیا گیا، ٹھیک۔ حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا گیا، اور
مشترکہ دفاعی تعاون اور مشترکہ انٹیلیجنس تعاون پر اتفاق رائے کیا گیا کہ اس طرح کے جو بھی حملے ہوں گے ان میں دفاعی حکمت عملی بھی اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، یہ ایک مشترکہ عمل ہوگا۔ جواب دینے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ان میں ایران کے صدر نے جو ویڈیو پیغام بھی دیا جس میں انہوں نے اس پہ معذرت بھی کر دی، تو کیا اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ نہیں، اس کو انہوں نے کنسیڈر کیا، لیکن اس طرح کنسیڈر نہیں کیا کہ وہ یہ کہیں کہ جی بس آپ کی معافی ہم نے قبول کر دی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، وہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ جی آئندہ اگر کوئی حملہ ہوگا تو پھر اس کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اس میں لیکن جنگ کی فضا تو سر دھندلی ہوتی ہے، اس میں اسرائیل بھی کوئی ایسا وار کر سکتا ہے جو ایران کے کھاتے میں ڈال دے، تو وہ کیا میکنزم ہوگا، اسے کیسے یہ کنٹرول کیا ایسے جا نہیں سکے گا؟ ہے، دیکھیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ ادھر حملہ کر کے کہے کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ایران نے کیا ہے، لیکن پیش مار چیزیں ہیں جو سیٹلائٹ سے مانیٹر ہو رہی ہیں، جن کا بہت سا ریکارڈ مرتب ہوتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس ملک نے کیا کیا۔ یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات آئی نا وہ سعودی عرب کی جانب سے تھی۔ سعودی عرب نے کہا کہ تیل، توانائی اور انفراسٹرکچر کے اوپر حملے جو ہیں ان کے خلاف مشترکہ دفاعی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک اہم چیز، کیا عرب لیگ نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ آور ہیں؟ تو ذرا ان کے خطے کو تو دھکیل دیا گیا نا ایران پہ حملہ کرنے کی وجہ سے، اس کے اوپر ان کی کیا رائے ہے؟ وہ اس کو عرب لیگ کے تناظر میں دیکھتے ہیں نا، یہ OIC کا اجلاس نہیں تھا، یہ عرب لیگ کا اجلاس تھا، اور ایران عرب لیگ کا ممبر نہیں ہے۔ عرب لیگ نے اپنے ممبر ممالک کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے۔ ایران کا حملہ ہے، امریکہ کا حملہ ہے یا اسرائیل کا حملہ ہے، ان کے ایک دوسرے کے اوپر حملے ہیں۔ عرب لیگ اس میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے؟ عرب ملک یعنی کہ امریکہ نے، اسرائیل نے کسی عرب ملک پہ حملہ نہیں کیا، کسی عرب ملک کی زمین پہ حملہ نہیں کیا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں گھسیٹ رہا ہے ایران۔ لیکن سر جب ان کی زمین یا ان کی فضا استعمال ہوگی ایران کے خلاف تو ایران کے پاس پھر کیا جواز رہے گا؟ یہ بھی تو ایک نقطہ ہے۔ نہیں، اس بنیاد پہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ان کی فضائی حدود استعمال ہوئیں۔ فضائی حدود تو بہت سے ممالک کی استعمال ہوتی ہیں، وہ ممالک امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون لے کے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ ہوا جی، کل کو پاکستان اور سعودی عرب میں سے کسی کو ضرورت پیش آتی ہے اور وہ دوسرے ملک کو کہتا ہے کہ جناب آپ ہماری مدد کو آئیں جی، تو وہ کسی تیسرے ملک کی سرحد کے اوپر سے گزرے گی، کسی دوسرے ملک کی فضائی حدود سے گزرے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ وہ تو پھر ظاہر ہے ہاں جنگ پھیل جائے گی۔ اصل پرابلم جو آیا ہے یہ اس جنگ میں ابھی تک بڑی فورسز آ کے، بڑے یا طاقتور ممالک آ کے اس کو روکنے کے لیے کردار ادا کر سکتے تھے۔ میں نے پہلی پوڈ کاسٹ میں بھی یہ کہا تھا جو آپ کے ساتھ، جی بالکل، کہ یہ ایران کے اینڈ پہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ایران نے ان ممالک کو ہٹ کیا جو ممالک اس جنگ کو روکنے کے لیے کردار ادا کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ پورا خطہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے تو سارے کے سارے ممالک اس میں ہیں نا۔ جی بالکل، مڈل ایسٹ کا تو کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس جنگ کا عملی طور پر حصہ نہ بنا ہو، وہ سارے ممالک کی کسی نہ کسی طرح حصہ بنا، بلکہ یہ جنگ ادھر آگے نکل کے آپ دیکھیں قبرص تک چلی گئی۔ جی، اب برطانیہ نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے تھے، بالکل، لیکن جب ایران نے قبرص میں برطانوی اڈے کو اٹیک کیا تو اس کے بعد انہوں نے وہ اڈے امریکہ کو بھی دے دیے اور نیٹو یورپ کی فورسز کو بھی کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ اپنی چیزیں رکھیں، لیکن اس پہ کیونکہ وہ حصہ بن گیا۔ اس پہ ٹرمپ نے طنز بھی کیا نا کہ آپ تو ہم جیت گئے ہیں تو آپ کو شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ طنز ہے یا وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن جواز فراہم، دیکھیں سعودی عرب کو جی بالکل جواز فراہم کیا
ایران نے ایک اسٹریٹجک میرے خیال میں ان سے ایک غلطی ہوئی ہے. یہ غلطی ہوئی، اور یہ غلطی بعد میں پھر ایران کے صدر نے مسعود پزشکیان نے تسلیم کی کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اور وہ اس غلطی پر معذرت خواہ ہیں. اچھا، اس جنگ کے سیاسی معاشی تو پہلو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ 3 ملکوں تک تو محدود نہیں رہی، ظاہر اب اس میں اور ملک بھی شامل ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے اب اس کا جواب نہیں دیا بذاتہ، مطلب ان کی طرف سے شمولیت نہیں ہوئی. لیکن ظاہر ہے جب آپ جو معاشی راہداری ہیں ان کو اگر بند کر دیں گے تو وہ پوری دنیا کیا دیکھتی رہے گی؟ یا 3 ملک لڑ رہے ہیں یا 2 ملک ایک ملک پہ حملہ آور ہو گئے اور وہ چپ کر کے دیکھتے رہیں گے؟ یہ تو پوری دنیا کی معیشت کولیپس کر جائے گی. معاشی راہداریاں جو ہیں یہ اس کی زد میں آ سکتی ہیں، جس طرح آبنائے ہرمز آئی ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی آ سکتی ہیں. اب دیکھیں نا، اگر ایران کا ایک میزائل قبرص میں جا کے لگتا ہے جی تو وہ باسفورس میں بھی تو جا کے لگ سکتا ہے نا، وہ نہر سویز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، وہ دیگر جو تجارتی روٹ ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ ایران کرے، یہ کوئی دوسرا ملک بھی کر سکتا ہے، کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑی اور اگر یہ جنگ سلیکٹڈ ٹارگیٹڈ پر چلی گئی آہستہ آہستہ، کہ دن میں 1 حملہ کر دیا، 2 کر دیے، چپ کر کے بیٹھی ہیں، 1 میزائل مار دیا، 4 میزائل مار دیے، تو پھر یہ اس طرح کے ٹارگٹس بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. اور یہ پوری دنیا کے لیے نہ صحیح آدھی سے زیادہ دنیا کے لیے بہت خطرناک ہوگا. سر اصل میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے جس کو لوگ شاید اس طرف دیکھ نہیں رہے، روٹس کے بندش سے کے ساتھ ہی جو یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو جو انشورنس کمپنی ہے انہوں نے انشورنس کو ڈبل کر دیا. اب ممکن ہی نہیں رہا انشورنس کمپنیوں کے لیے کہ ان حالات میں وہ کسی کو بھی انشور کرے. اس کا رزلٹ یہ ہو گیا ہے کہ پرائسز بھی اوپر چلی گئی ہیں اور کوئی بھی بڑی کمپنی اپنا تجارتی سامان بھیجنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوگی کہ جب تک اس کو انشورنس نہیں ملے گی، اور وہ سارا کنٹرول ہو رہا ہے بیٹھ کے یو کے میں. اب اگر ہم گریٹر سینیریو میں دیکھیں تو یہ نارملائز ہونے میں بھی اس کو 2 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں. تو اس وقت تک تو دنیا میں جو انفلیشن ہے وہ تو اس حد تک ہو جائے گی کہ لوگوں کی تو سنبھل ہی نہیں پائیں گے. نہیں، ابھی تو آئل ہے نا جی کہ چلیں آئل کی شارٹیج ہوئی یا ورک فرام ہوم پہ چلی گئی، پوری دنیا ورک فرام ہوم پہ چلی جائے، جی ٹھیک ہے، بجلی کا کم استعمال کرے، گاڑیوں کا کم استعمال کرے، لوگ باہر نہ نکلیں، چاہیں قابو پا لیں اس پہ. لیکن اگر سپلائی چینز متاثر ہوتی ہیں اور یہ حملہ یا یہ جنگ جو ہے، حملہ نہیں بلکہ جنگ کہنا چاہیے کہ یہ جنگ اگر فوڈ کی سپلائی چین کو متاثر کرے گی، اگر اس سے خوراک کی سپلائی متاثر ہوگی، فوڈ سپلائی چین متاثر ہوئی، تو پھر دنیا کدھر جائے گی؟ وہ ممالک خاص طور پہ جن کے پاس اپنی زرعی اجناس نہیں ہے کھانے کے لیے اور وہ سارے کا سارا فوڈ امپورٹ کرتے ہیں، وہ ممالک کہاں جائیں گے اور کدھر کھڑے ہوں گے؟ اور فوڈ آئٹمس کی انفلیشن جو ہے وہ جس خوفناک حد تک جا کے پھر پوری دنیا کو متاثر کرے گی، وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت. لیکن نا کرونا کے دوران بھی جب سپلائی چین ٹوٹ گئی تھی تو کتنا ٹائم لگا تھا دوبارہ چیزوں کو سیٹل ہونے میں. تو اب بھی اگر ایک دفعہ سپلائی چین ٹوٹ گئی تو پھر تو دوبارہ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی جلدی دنیا پوری سنبھل سکے گی. نہیں، تو جنگ جو ہے وہ تو چند دن چند ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے. اس سے جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں ان کو سنبھلنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور اس طرح کے معاشی ٹارگٹس کے اوپر اگر اٹیک ہوں گے تو پھر سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور مہنگائی یا انفلیشن جو اس کو آپ یہ کہتے ہیں افراط زر، یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ قابو میں نہیں رہے گا. آپ سمجھتے ہیں ویسے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، کسی معاملے پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے فوری طور پر؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ تکبر کی انتہا پہ ہے. اس بات کو نوٹ کریں نا، جی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کر لے گا. ان کے پیچھے 250 سال کی امریکہ کی فوجی برتری جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے. انہوں نے دونوں بڑی عالمی جنگوں میں بھی یہ ثابت کیا
چاہے اس کے لیے ان کو انتہائی حد پہ جا کے ایٹم بم استعمال کرنا پڑا 2 شہروں کے اوپر، اور وہ جاپان جو دوسری عالمی جنگ جیت رہا تھا، اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ جاپانی فورسز انڈیا کے اوپر بھی قبضہ کر لیں گی، متحدہ انڈیا کے اوپر، یہاں پہ جا کے انہوں نے وہ فیصلہ کیا ایٹم بم مارنے کا، اور اس 2 ایٹم بم جو امریکہ نے استعمال کیے، اس کے جواب میں اس کے جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ سرنڈر کرتا اور سرنڈر کا ڈاکومنٹ سائن کرتا، وہ لکھ کے دیتا کہ جناب ہم جنگ آ گئے۔ آخر پھر وہی ہوا، وہی جو امریکن تکبر ہے جی برتری کا، فوجی طاقت کا، وہ تکبر آپ کسی بھی لمحے ٹرمپ کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں، ٹرمپ کے چہرے پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی باتوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی باتوں میں آپ اس کے عمل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ وہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے کس حد تک جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ وہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ جی ناظرین، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنگیں اکثر تیزی سے شروع ہوتی ہیں لیکن ان کا خاتمہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے آنے والے ہفتے اور مہینے انتہائی اہم ہوں گے۔ اگر سفارتکاری کامیاب ہوئی تو یہ بحران محدود رہ سکتا ہے، لیکن اگر کشیدگی بڑھتی رہی تو یہ تنازع صرف 3 ممالک تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑے تصادم کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے رپورٹ ڈیٹیل، چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ پاکستان زندہ باد۔